آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پختونخوا میں تو شکر ابھی حالات ٹھیک ہے، پنجاب اور سندھ میں دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں پہ بیجا ایف آئی آر ہے، دہشت گردی کے ٹھاپے تو ایسے لگتے، مطلب ادھر پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل نے خان صاحب سے ملاقات کی بات کی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے؟ یہ بہت زبردست بات ہے، ملنا چاہیے۔ خان صاحب کی خواہش بھی تھی کہ کیونکہ وہ تو نہیں آ سکتے تو یہ آ کے ملیں، اور اس سے بہت ایک پازیٹیو میسیج آئے گا پورے ملک کے لیے، اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتوں کے لیے۔ اور جب یہ لیڈران بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور سیاست کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کس طرح عمران خان کی شرکت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو شریک بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اے پی سی اچھی بات ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں، اور یہ ہر بار جب ایونٹ ہوتا ہے تو یہ ریئیکشن میں اے پی سی آتی ہے، جبکہ اے پی سی پہلے بلانی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے پی سی میں بیٹھ کے کیا فیصلے ہوں گے، یہ سوچنے والی بات ہوگی۔ تیسری جو بنیادی بات ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے جو اے پی سی بلائے گی، انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی حقوق کا کیا تحفظ کیا ہے؟ بحیثیت پارلیمنٹیرین میں اپنی بات کروں، پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے مختلف شہری، مطلب اس دن آپ نے اختر مینگل صاحب کے 1700 لوگوں پہ ایک ہی دن آپ نے ایف آئی آر کروا دی۔ ایک طرف آپ بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بلوچستان میں ایک دن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورے تنظیموں کے اوپر 1700 لوگوں کے اوپر آپ ایف آئی آر کرتے ہیں۔ عادل بازائے جس دن ٹرین کا واقعہ ہو رہا ہے جس شام کو، اسی شام کو آپ اس کے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پختونخوا میں تو شکر ابھی حالات ٹھیک ہے، پنجاب اور سندھ میں دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں پہ بیجا ایف آئی آر ہے، دہشت گردی کے ٹھاپے تو ایسے لگتے، مطلب ادھر پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں بقول ان کے، تو ان کے ساتھ کیا بات ہوگی؟ اور یہ وہ پاکستان چاہتے ہیں جو ان کے لیے مزے کا ہو اور باقی لوگ خوار و زار ہوں، تو اس کنڈیشن میں کیا باتیں ہوں گی؟ شہرام صاحب، ہائی کورٹ میں جب سے تبدیلی ہوئی ہے ججز کے حوالے سے، اور عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگا ہے، کیوں نہیں لگا؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات ہیں، یہ یہی چاہتے تھے کہ عدالتوں کو یہ کنٹرول کریں اور اپنے مرضی کے فیصلے لیں، جو یہ کرنے میں ابھی تک کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، کیا فرق پڑے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں، ہم یا ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے، ایون دو کہ وہاں کے حالات ہمیں بالکل واضح ہیں۔ انہوں نے جو ججز لگوائے ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ثمرات ہیں، جو اثرات ہیں جوڈیشری پہ، جو تھوڑی بہت اس کی انڈیپینڈنس تھی، جو تھوڑے بہت بہتر فیصلے ہو رہے تھے، ان کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی چکر میں، تو مجھے لگ نہیں رہا، ہم ہوپ کر سکتے ہیں لیکن جو حالات لگ رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ کوئی ریلیف ملے گا۔ عمران خان اور 9 مئی کے اوپر جو جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کے جو سربراہ تھے ڈی آئی جی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ضمیر جاگ گیا، اچھی بات ہے اگر اس طرح ہے، اور دیکھیں یہ چیزیں آپ کب تک چلائیں گے؟ سچ لوگوں کو پتہ ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتا۔ خیبر پختونخوا میں آپ حالات دیکھ لیں، بلوچستان میں آپ حالات دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو پنجاب اور سندھی سمجھتے ہیں، اور ادھر بھی لوگوں کے وہ حالات ہیں کہ وہ بیچارے ادھر کوئی 3 بندے تحریک انصاف کے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ملک کو آپ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جی آئی ٹی جو یہ بنا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی، 9 مئی کا 26 نومبر کی ساری وہ ڈیٹیل نکالیں گے، جو گناہگار کو اس کو سزا دیں گے۔ اتنے گٹس نہیں ہیں، اتنی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ اس کو فیس کر سکیں۔ مطلب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا، تو ہم کہتے ہیں انصاف کر لیں، پتہ چلے۔ آج ابھی کچھ چند لمحے پہلے ایک فیصلہ آتا ہے 27 صفحات پر مشتمل، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور جو استغاثہ ہے اس کیس میں وہ ناکام ہوا ہے، کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں یہ سارے کیسز بوگس ہیں، یہ ہمارے لوگ عمران خان سے لے کے جتنے بھی ہیں، جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہیں، ہمارے ورکرز ہیں،
مطلب کیسوں پہ کیسز، اس ایک کیس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، دہشت گردی کا ٹھاپا تو ایسے لگاتے ہیں جو دراز میں کاغذ پڑا ہوا ہے، بس نکال کے اوپر صرف نام لکھ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بڑا زبردست اسٹرنتھن کر رہے ہیں اور پورے نظام کے خلاف۔ سر لاسٹلی یہ بتا دیں، جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے مستقبل میں تو کیا آپ بھی یہی کریں گے؟ نہیں، ہم جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے میں خان صاحب سے ملا تھا، 2-3 اور لوگ بھی تھے، اور بڑی کلوز سی ہماری میٹنگ تھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا تھا ان کو کہ خان صاحب آپ نے غلطیاں کی، ہم نے سب نے غلطیاں کی، تو کیا وہ غلطیاں ہم دہرائیں گے؟ کیا ہم اس سے سیکھیں گے؟ تو خان صاحب کے الفاظ تھے کہ میں نے اپنے ساتھ لکھی ہیں اپنی چیزیں، کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں، جو ٹھیک ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آئندہ ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کو پنجاب اور سندھی سمجھتے ہیں، اور ادھر بھی لوگوں کے وہ حالات ہیں کہ وہ بیچارے ادھر کوئی 3 بندے تحریک انصاف کے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ملک کو آپ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جی آئی ٹی جو یہ بنا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی، 9 مئی کا 26 نومبر کی ساری وہ ڈیٹیل نکالیں گے، جو گناہگار کو اس کو سزا دیں گے۔ اتنے گٹس نہیں ہیں، اتنی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ اس کو فیس کر سکیں۔ مطلب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا، تو ہم کہتے ہیں انصاف کر لیں، اب پتہ سر چلے۔ آج ابھی کچھ چند لمحے پہلے ایک فیصلہ آتا ہے 27 صفحات پر مشتمل، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور جو استغاثہ ہے اس کیس میں وہ ناکام ہوا ہے۔ کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں، یہ سارے کیسز بوگس ہیں۔ یہ ہمارے لوگ عمران خان سے لے کے جتنے بھی ہیں، جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، مطلب کیسوں پہ کیسز، اس ایک کیس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، دہشت گردی کا ٹھاپا تو ایسے لگاتے ہیں جو دراز میں کاغذ پڑا ہوا ہے، بس نکال کے اوپر صرف نام لکھ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بڑا زبردست اسٹرنتھن کر رہے ہیں اور پورے نظام کے خلاف۔ سر لاسٹلی یہ بتا دیں، جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے مستقبل میں تو کیا آپ بھی یہی کریں گے؟ نہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے میں خان صاحب سے ملا تھا، 2-3 اور لوگ بھی تھے، اور بڑی کلوز سی ہماری میٹنگ تھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا تھا ان کو کہ خان صاحب آپ نے غلطیاں کی، ہم نے سب نے غلطیاں کی، تو کیا وہ غلطیاں ہم دہرائیں گے؟ کیا ہم اس سے سیکھیں گے؟ تو خان صاحب کے الفاظ تھے کہ میں نے اپنے ساتھ لکھی ہیں اپنی چیزیں، کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں، جو ٹھیک ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آئندہ ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔